برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں تک درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تقوی یہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ تقوی ایک مومن کو اس دنیا میں جس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس عبادت کا یہ اثر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تم اپنے رب کی عبادت کرو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ تقوی یہ مومن کا سب سے بڑا شعار ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں، چاہے وہ مومن تنہائی میں ہو، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، ایک تقوی یہ ہمیشہ مومن کو مومن بناتا ہے۔ جہاں دنیا کی تمام کارروائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں دنیا کی تمام قانون کی چیزیں، قانون کی تمام پکڑ دھکڑ ختم ہو جاتی ہے، وہاں ایک مومن کو مومن بنا کر رکھنے والی چیز تقوی ہوتی ہے۔ آج ہم نے ابھی دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے رمضان المبارک کے جس مہینے سے ہم جدا ہوئے ہیں، یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ میرے بھائیوں یہ کوئی میلہ اور ٹھیلے والا مہینہ نہیں تھا جو گزر گیا، یہ کوئی بازار میں لگا ہوا سیل نہیں تھا جو گزر گیا۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مدرسہ تھا، ایک ٹریننگ گاہ تھی، جس ٹریننگ گاہ سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ تقوی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا جو سب سے اہم مقصد ہے اللہ رب العالمین کا تقوی وہ ہم میں نظر آنا چاہیے۔ اسی تقوی کی خاطر جب ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرتے ہیں تو یہ تقوی ان کی زندگی میں دکھتا ہے، لیکن یہ یوں ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ٹیبلٹ کھلا دیا تقوی کا، کوئی گھٹی پلا دی تقوی کی، بلکہ تقوی کی تربیت کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ تقوی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، بلکہ تقوی مسلسل کیے جانے والا وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا خوف دکھتا ہے، برائیوں سے دوری دکھتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اوامر پہ عمل کرنے کا وہ جذبہ دکھتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر بھی وہ تقوی کی وہ اسپرٹ پیدا کریں، وہ تقوی کی وہ روحانیت پیدا کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ اگر ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم نہ پیدا ہوئی تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ مسلمان تو رہیں گے، لیکن وہ اللہ نہ کرے وہ کسی اور مسئلے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے تقوی کی اسپرٹ پیدا کر دی، اگر ان کے اندر دینی تعلیم پیدا کر دی تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں ان کا ایمان باقی رہے گا، ان کا تقوی باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ دینی تعلیم کے لیے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے مدرسے قائم ہیں، بہت ساری اور کلاسز قائم ہیں، کچھ لوگ آن لائن تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں دینی تعلیم کی ریڑھ کی ہڈی کہی جانے والی چیز وہ مکتب کی تعلیم ہے۔ آج پورے ہندوستان اور پورے بر صغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کو بچانے والی چیز جو سب سے مضبوط پایا ہے وہ ہے مکتب کی تعلیم۔ مکتب کی تعلیم جن کے ذریعے سے، جس تعلیم کے ذریعے سے
ایک مسلمان بچہ اپنے دین کی بنیادی باتیں سیکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہوتا ہے، اسلامی اخلاق و آداب سے مزین ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس مکتب کی تعلیم کو زندہ کریں اور اس تعلیم کی طرف بڑھیں۔ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار بچوں کے والدین ہوتے ہیں، بچوں کے والدین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو بھی اللہ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کی دینی تعلیم کا انتظام کر کے، ان کی دینی تربیت کا انتظام کر کے ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کی تربیت سے دیکھیے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں، بلکہ 3 آسمانی مذاہب کا جو منبع ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن پر تمام مذاہب کے لوگ متفق ہیں، چاہے وہ یہودیت کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ عیسائیت کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے کتنی تعریف کی ہے۔ انہیں امام الموحدین کہا، امام المسلمین کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی توحید پر تربیت کا کتنا خیال کرتے تھے۔ انہیں بے آب و بے آب زمین میں چھوڑ دیا، ایسی زمین میں چھوڑ دیا جہاں نہ کوئی پیڑ ہے، نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، لیکن ان کی دینی تربیت کا ہمیشہ خیال رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جن کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت ہے جسے احسن القصص کہا گیا ہے، سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلا کر کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وفات کا وقت قریب ہوتا ہے، انسان وفات کے وقت اپنی اہم چیزوں کی طرف دھیان دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، اور اسی طرح سے فلاں کے نام کوئی جائیداد لکھ دیا، کسی اور کے نام کوئی جائیداد لکھ دیا۔ کچھ بچوں کو نصیحت کر دی کہ میرا فلاں بزنس دیکھتے رہنا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کیا وصیت کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بچے ایک نبی کی تربیت گاہ میں تربیت پائے ہوئے بچے، اور وہ صرف ایک نبی نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان نبی ہے۔ ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، ان کے بھائیوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا، نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَكَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح سے ہمارے چچا یا آپ کے باپ دادا میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو معبود تھے، اسی طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو معبود تھے، ہم ان کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور انہیں اسی کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے ہم سر جھکا کر کے رکھنے والے رہیں گے، اسی کے لیے ہمیشہ سرنڈر کر کے اپنے آپ کو رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے بچوں کی دینی تربیت۔ ایک باپ جو گھر میں ہر وقت بچے کی تربیت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اپنے کام کاج کے لیے بھی وقت چاہیے، وہ کام کاج کے لیے دوسری اور مشغولیات کے لیے باہر نکلتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کا انتظام کریں۔ آج ہماری مسجدیں بہت شاندار مسجدیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس مسجد بہت شاندار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس مسجد
झोपड़े की हो सकता है किसी के पास मस्जिद खपरेल की हो, मस्जिद जैसी भी हो, लेकिन उस मस्जिद में मकतब का इंतजाम जरूर होना चाहिए। आप अपनी मस्जिद में आला किस्म की कालीनों का इंतजाम न कर सकें, आप अपनी मस्जिद में एसी न लगवा सकें, लेकिन आप अपनी मस्जिद में मकतब का इंतजाम करें। ये मकतब आपके बच्चों को दीन इस्लाम पर कायम रखने के लिए काफी होंगे। आज हमने मकतब से अपना रिश्ता तोड़ा। जिन सूबों में लोगों ने मकतब से अपना रिश्ता तोड़ा है, उन सूबों में तालीम, जो दीनी तालीम हुआ करती थी, माजी में मुज़र्बुल मसल हुआ करती थी, आज उनकी तालीम फेल माजी बनकर के रह गई है। जिन गाँव में मकतब की तालीम हुआ करती थी, उन्होंने आपस में झगड़ा लड़ाई शुरू कर दिया, सदर सेक्रेटरी का झगड़ा शुरू कर दिया और मकतब तहस नहस हो गया। वो गांव, वो इलाके जहां से उलमा निकाह करते थे, जहां से लोग पढ़ पढ़ करके पूरे हिंदुस्तान में तालीम फैलाया करते थे, आज उन्हीं इलाकों का ये हाल है कि वो इलाके दीनी तालीम से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मकातिब को एक्टिव करें, अपने मकातिब को सरगर्म करें और दीनी तालीम का मजबूत इंतज़ाम करें। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार बच्चों के वालिदैन हैं कि वो अपने बच्चों को इन मकातिब में दाखिल करें और उनकी दीनी तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम करें। मेरे भाइयों, मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के हालात में जब मदारिस पे दबिश डाली जा रही है, आसाम के अंदर, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर से जो खबरें आती हैं, इन खबरों को देखते हुए एक अक्लमंद कौम को होती है जो दूसरों से इबरत हासिल करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सईदु मन वुइदा बिगैरि नफ्सिही, सआदतमंद शख्स वो होता है, खुश नसीब वो होता है जो दूसरों से सबक हासिल करे। तो जरूरत इस बात की है कि हम दूसरों से सबक हासिल करें और अपने मकातिब को और अपने मस्जिदों में जो शबीना या सबाही जो मदरसे होते हैं, उन मदरसों को और सरगर्म करें, उन मदरसों को और मजबूत करें ताकि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत कायम रख सकें। कहा जाता है, एक हिकायत मैंने पढ़ी है अल्लामा इकबाल के बारे में कि कुछ लोगों ने ये मदरसों और मस्जिदों में चलने वाले मकतब के बारे में बड़ी तनकीद आमेज नजरों से अल्लामा इकबाल से सवाल किया कि ये जो लोग मस्जिदों में पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, इनका क्या करना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुम अपनी हालत का ख्याल करो, इन्हें इनकी हालत पर छोड़ दो। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को स्पेन बनाने से बचा रहे हैं। मैंने स्पेन की हालत देखी है जहां मुसलमानों ने 800 सालों तक हुकूमत की थी, आज उनका इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है। यही वो मदरसे हैं, यही वो मकतब हैं जो बच्चों की दीनी तालीम का इंतज़ाम करते हैं। मेरे भाइयों, आज हम देखते हैं कि इल्हाद का दौर दौरा है, इसी तरह से एथिज्म और तहरीयत का दौर दौरा है। जब बचपन में एक बच्चे के अंदर अल्लाह ताला रसूल की सदा जागृति हो जाती है तो वो नक्श कल हजर, वो पत्थर पे एक मजबूत इबारत होती है जिसके जरिए से वो जिंदगी में चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, यूरोप में चला जाए या कहीं और चला जाए, उसकी बचपन की, उसकी मस्जिद के अंदर दी गई ये दीनी तरबियत उसके अंदर हमेशा उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमात याद दिलाती है। आप जानते हैं कि हमारे मकातिब कितने मजबूत हुआ करते थे। मकतब में पढ़ाई जाने वाली किताब चमन इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि कुछ मदरसों में चमन इस्लाम की कई हिस्से थे, कुछ हिस्से पढ़ करके कुछ बच्चों ने जाकर के दूसरे मसलब वालों से बाकायदा मुनाजरा किया है। तो ये मकतब की तालीम इतनी ठोस और इतनी मजबूत हुआ करती थी कि उसके पढ़ने वाले किस कदर अपनी दीनी तालीम में पुख्ता हुआ करते थे। आप जानते हैं कि समाज और मुआशरे में बड़े बड़े शहरों में इस्लामिक स्कूल के नाम से कुछ लोगों ने बड़े बड़े खुशनुमा बैनर लगा रखे हैं। इस्लामिक स्कूल के नाम से जो ठगी का काम हो रहा है, उस ठगी से बचने के लिए भी हमें अपने मकातिब को और ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है। इस्लामिक स्कूलों के नाम से लोगों ने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं, लेकिन जब हम उनके निसाब में झांक करके देखते हैं तो वहाँ इस्लाम सिर्फ बतौर चटनी के, बतौर एक घंटी या एक किताब के अलावा और कुछ नहीं होता है। और
اس اسلامک اسکول کے اندر اسلام کا جو گلا گھونٹا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدارس اور مکاتب کو اور زیادہ ایکٹیو کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمارے جو مکاتب اور مدارس میں جو اساتذہ ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم دیں، قرآن کریم کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھلائیں۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، مسجد میں آ کر کے آپ کے گھر میں وہ سب سے بہتر فرد ہے۔ آپ کے گھر کا کوئی بھی شخص اگر لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے تو بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ آپ میں سے سب سے بہتر شخص ہے۔ تو آپ دنیا کی تمام تعلیمات حاصل کریں، آپ انجینئر بنیں، آپ سائنسداں بنیں، آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنیں، وکیل بنیں، آپ سیاستداں بنیں، ملک کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیوں تک لے جائیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی جو بنیاد ہے وہ قال اللہ قال رسول کی صدا آپ کے دل میں ہمیشہ قائم و دائم رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدارس اور مکاتب کو اور زیادہ سرگرم کریں اور مسجدوں کے اندر بہترین سے بہترین اس کا انتظام کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر بہت ساری نصاب کی ایسی ایسی چیزیں ملا دی جاتی ہیں کہ وہ بچہ ان کی تاب نہ لا کر کے اسے نصاب کا بوجھ ایسا لگتا ہے کہ میں یہ پڑھوں کہ وہ پڑھوں۔ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان مکاتب کے اندر بچے کی عقیدہ توحید کا انتظام کریں۔ ابھی جو میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا واقعہ ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا کی بڑی سے بڑی جنرل نالج کا سوال نہیں کیا یا کسی اور ملک کے بارے میں سوال نہیں کیا، انہوں نے صرف اور صرف اپنے بچوں سے جو سوال کیا تھا وہ عقیدہ توحید کا سوال تھا۔ یہ عقیدہ توحید یہ آئے گا کیسے؟ یہ کسی کی تلقین کر دینے سے نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرو، اعلم، تم جان لو، تم سیکھ لو اس بات کو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس بات کی ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ عقیدہ توحید کوئی ایک سادہ سی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے عقیدہ توحید۔ تو ہم اپنے بچوں کے اندر توحید کی تعلیم دیں، سب سے بنیادی جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں وہ توحید کی تعلیم دیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ رب العالمین کی معرفت کی تعلیم دیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ایک اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور یہ بچوں کو تعلیم دیں کہ یہ دعا، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں یہ دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت وہ مقصد ہے اور وہ عظیم غایت ہے جس کی خاطر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا۔ آپ بچے کو یہ بھی بتائیں کہ یہ عبادت جس کی ہم رٹ لگاتے ہیں یہ عبادت کیا ہے؟ دراصل یہ عبادت ہی وہ توحید ہے جس کی خاطر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تعلیم دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ان کو سکھائیں، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی نبوت کے جو دلائل ہیں، جو عظیم عظیم نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کی ہم تعلیم دیں۔ اسی طرح سے بچوں کو تعلیم میں دی جانے والی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ان کے اندر آخرت کے عقیدے کو مضبوط کریں۔ البعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ہم پختہ کریں تاکہ ہمارا بچہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ایک تو رسالت، ایک سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، دوسرے رسالت، اور تیسرے آخرت کے عقیدے سے بالکل لیس ہو جائے۔ اتنی چیزیں بچوں کے اندر پیدا کر دینے کے بعد آپ بچوں کو دنیا کی جو بھی تعلیم دینا چاہیں، چاہے آپ دنیا کو
کی عصری تعلیم دینا چاہیں یا اسلامی تعلیم ہی میں اسے اور مزید ماہر کرنا چاہیں، اسے فقیہ بنانا چاہیں، اسے محدث بنانا چاہیں، اسے مفتی بنانا چاہیں، آپ کے لیے راہیں کھلی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان بنیادی عقائد کا بچوں کو علم ہونا بہت ضروری ہے، اور مکاتب کے اندر ان بنیادی چیزوں کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی تعلیم، تلاوت کی تصحیح کی تعلیم ہونی چاہیے، اسی طرح سے حدیث رسول کی تعلیم ہونی چاہیے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب سید الخاطر میں لکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ حال تھا۔ سلف صالحین جن سے ہمارا واسطہ ہے، سلف صالحین جن کے نام سے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، علامہ ابن الجوزی نے لکھا کہ سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی ان کے ہاں ان کے بچے بڑے ہو جاتے، جیسے ہی ان کے بچے سمجھ بوجھ کے لائق ہو جاتے، وہ اپنے بچوں کو فوراً قرآن کے حفظ پر لگا دیا کرتے تھے، اسی طرح سے وہ حدیث کے سننے سنانے کے عمل پر لگا دیا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا تھا، ان کے دل میں ایمان پیوست ثابت اور قائم دائم ہو جاتا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مکاتب و مدارس کی حفاظت کریں اور انہیں مزید اور سرگرم کریں۔ ہمارے جو سرپرست حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں، وہ ان مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں، اور جو ذمہ داران ہیں، ذمہ داران کے پاس بہت سارے پلان ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھے نصاب کا انتظام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں اگر پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ظالم کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔